یہاں یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر، اس لیے کہ جلوہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی پکارے گا، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہاں سوال کے جواب میں فرشتوں کو نہیں چاہیے ابھی کیا کہتا ہے، ابھی کیا کہتا ہے یہ نہیں، بول کیا کہتا تھا۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا دے، نہیں افسوس ہے معلوم نہیں ہے، میں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، صلاۃ و سلام پہ لڑتا تھا، اور ان کے لیے تو میں کیا بشر نور کے جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا، غیب اتنا ہے اتنا ہے اسی پر پڑا رہتا تھا، تمہارا تو یہی ہوگا۔ اور سنی مچل کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہاں میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فرشتوں سے سنی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا، علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا۔ پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، مشائخ سادات، اساتین ملت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ٹھیک ایک سال ہونے کو آ رہا ہے آپ سے ہم یہیں پر خطاب کر رہے تھے۔ پچھلے سال 28 جنوری کو آپ کے سامنے حاضر آیا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے سال ہونے کے 10 دن پہلے دوبارہ آپ کے سامنے مجھے پیش فرمایا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جہاں سے ہم رکے تھے وہیں آگے چل رہے ہیں، جن کو رکانا تھا وہ تو رک گئے، اور جس کو چلنا ہے وہ چلتا ہی رہے۔ میرے عزیزوں، کچھ بھی تو فرق نہیں ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار مجمع، سرشار جلسے، سب وہی ہے۔ میں پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہوں، کیا میں چند دنوں کے لیے غائب تھا یا میں کہیں اندر بند تھا؟ لیکن ان روحانی مجلسوں میں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام کی چھٹی دی تھی، باقی تو سارا منظر ویسے کا ویسا تیار ہے۔ میرے عزیزوں، آج پہلی مرتبہ اسٹیج کے اس پروگرام سے ممبئی سے پھر میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں گا، آپ کی محبت میں اور حضور معین المشائخ کے حکم پر میں حاضر آیا ہوں۔ ویسے
جلسوں میں سٹیج پر جانا میں نے کم کر دیا ہے کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ ہم جس کام کے لیے وقف ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے۔ قاری صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ بلاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ آپ کو یہاں ممبئی کی اس جگہ پر ہارٹ آف سٹی، اور پھر ہمارے پیچھے بھی بہت بڑا تام جھام ہے جس جگہ اسٹیج بھی لگائے ہیں، یہ سب معاملات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات ہو، اسی لیے قاری صاحب نے آنے سے پہلے یہ کہا بھی تھا کہ حضرت تھوڑا ماں باپ کی خدمت پر اور ایجوکیشن پر ہی زیادہ فوکس کر کے بیان کیجیے، اور اگر ڈر کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کھل کر کے کچھ دیر کی خاموشی ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر دل میں خوف ہے تو میری جان بھی چلی جائے، میں قدم مصطفیٰ سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کو تیار۔ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہے ہو، ہم کون سی نافرمانی کی بات کراتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا زندگی کا دستور یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال۔ میرے عزیزوں، وہ جملے جو دوسرے ہم سے چھین نہ سکے، آپ کیا چھین سکیں گے؟ آپ تو اپنے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ماں باپ کا خادم بھی ہوگا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ علم کے میدان میں بھی شہسوار ہوگا، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری نہیں آئی ہے، ہر برائی آ سکتی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے یہ، اپنے دل کو خالی رکھا اور دنیا کی محبت سے بھر کر رکھا ہے، ورنہ جو ان کی بارگاہ میں جھک گیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے، زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا، لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے، جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا۔ وہ کون ہے جس کو اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے۔ یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ ایک بات یہ سمجھ کر کے چلیں، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا، آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس پر فوکس ہونا ضروری ہے۔ ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، نشہ سے بھی نکالنا ہے، قوم کی بچیوں کو بے پردگی سے نکالنا، علم کی طرف بھی بڑھانا ہے، لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے، اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے فن کا ماہر ہے۔ ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی، سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے، لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا۔ میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ میری قوم زوال پذیر کیوں ہے؟ ان کے علاج کیا ہیں؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی ہے،
चोरी भी आ गई है, ये सब बीमारियां आई हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या करना है? डॉक्टर इकबाल कहता है मैंने सारी बीमारियों को भी देखा, इलाज के लिए अलग अलग दवा देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जिंदगी शॉर्ट है, बीमारियां ज्यादा है और हमारे पास दवाओं के लिए ऐसे डॉक्टर भी मौजूद नहीं, हर बीमारी का अलग अलग इलाज करे। फिर डॉक्टर इकबाल कहता है इस उम्मत के दर्द और इस उम्मत की बीमारी का इलाज मुझे एक ही जगह मिला, एक ही नुक्ते में मिला, एक ही पुड़िया में पूरा इलाज मिला। पूछा वो इलाज क्या है? इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका हुक्म सर आंखों पर, जिस बात को कहना है वो मैं कहूंगा जरूर, जिस चीज पर फोकस करना है वो कहेंगे जरूर, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अजीम ये है कि आपने जो कहा है उससे ज्यादा मैं हुजूर ने क्या कहा वो देखता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किस चीज पर बात करना चाहिए और अपनी औलाद को क्या सिखाना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन, अपने बच्चों को 3 आदतें सिखा दो, 3 आदतें सिखा दो। उसमें 3 आदतें क्या हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नंबर 1 हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआनिल करीम। 3 चीजें हुजूर फरमाते हैं सबसे पहली चीज अपने बच्चे को सिखाओ तो अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, सुभान अल्लाह, अपने रसूल से मोहब्बत। फिर दूसरी क्या है? हुजूर पाक फरमाते हैं नबी की आल से मोहब्बत करना सिखाओ, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। तीसरी चीज क्या है? हुजूर फरमाते हैं फिर उसे कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 बातें अल्लाह के नबी ने फरमाया औलाद की तरबियत इस तरह से करो। अजीजा ने गिरामी वखार, आज बिगड़े हुए मुआशरे के इलाज के लिए सिर्फ हम स्टेज से बोलें और यहां से इलाज हो ये नहीं होता, बल्कि इसके लिए मास्टर प्लानिंग की जरूरत होती है। नौजवानों से मैं कहूंगा तुम शादी करने जा रहे हो, निकाह करने जा रहे हो, तो मास्टर प्लानिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा हो, मेरी औलाद कैसी, मेरी नस्ल कैसी हो। जब तक तुम्हारे अंदर नीयतें साले नहीं होती बच्चे भी अच्छे नहीं आते। और फिर जवान होने के बाद फिर सोचते हो बिगड़ गया है, अब इसको ठीक ठाक करना है। पौधा जब दरख्त बन जाता है तो फिर वो अपनी शक्ल नहीं ले पाता। पौधे को शक्ल देने के लिए जब वो कोंपल में है तभी से उसे शक्ल दिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मोइने मिल्लत, गुले गुलजार अशरफियत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर मोइने मिल्लत। हजरात तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमारी खुशबख्ती कायद अहले सुन्नत मुहाफिज नामूस रिसालत पीर तरीकत गुले गुलजार अशरफियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी अल जिलानी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा व साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया दरगाह की चोचा मुकद्दसा की तशरीफ आवरी हो गई है। वाकई ये बागे जहरा के कली लगते हैं। हजरात हुजूर मोइनुल मशाइख की मोहब्बत में ये शेर समाप्त करें कि बागे जहरा के ये कली लगते हैं, वालिद हैं इनके वली, ये भी वली लगते हैं, इन्हें शिजरा दिखाने की जरूरत नहीं, ये चेहरे से फरजंदे अली लगते हैं। आले नबी औलादे अली जानशीन हुजूर शहीद राह मदीना साहिब सज्जादा आस्ताने दरगाह की चोचा मुकद्दसा की तशरीफ आवरी हो गई है। हजरत की जियारत करें और मुफ्ती साहब का बयान सुनें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं अर्ज ये कर रहा था और बराबर जो बात चल रही है उसी दरमियान शहजादे बतूल गुले गुलजार हाशमियत यहां पर जलवाबार हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 3 बातें हुजूर ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन, 3 आदतें अपने बच्चों को सिखाओ। सबसे पहली चीज हुब्ब नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत। दूसरे हुजूर फरमाते हुब्ब अहली बैतिही, रसूल के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतल कुरआनिल करीम, तीसरे नंबर पर
قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. جن بچوں کو یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں میرے عزیزوں، پھر وہ جوانی میں قائد امت بن کر نکلتے ہیں، مصلح امت بن کر نکلتے ہیں. اور بڑے ہونے کے بعد آپ سوچتے ہو اب اس کو کیا سکھاؤں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بچپن میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولاد میں ڈالی ہو تو بدلے میں ملتا ہے کہ جب یہ جوان ہوتا ہے اور آپ بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے، تمہاری محبت بدلے میں ڈالی جاتی ہے. بوڑھا ہونے کے بعد جو یہ چاہتا ہے کہ جوان بیٹا میری خدمت کرے، تو نے بچپن میں اگر اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہوتا، آج اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا، بدلے میں ملتا ہے. ورنہ بڑھاپے میں تم تمنا کرتے رہ جاؤ گے. یہ وہ اولاد جن کو تم نے دنیا ہی دی. بچہ جب بڑھ رہا تھا، جوان ہو رہا تھا، باپ تو اتنا اس کی تربیت پر اتاولا ہے، جو مانگا لا کر حاضر کر دیا، جو کھلونا بچے نے ہاتھ رکھ دیا لا کر رکھ دیا. تم یہ سمجھتے ہو میرے بچے کی ہر خواہش میں پوری کر رہا ہوں، میرا بچہ تو میرا ہے. تمہارے خون پسینے کی کمائی کی ہر چیز تم نے بچے کے سامنے حاضر کر دی. ان جوان لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا، 18 سال 20 سال باپ تربیت کرتا ہے، 6 مہینے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی، وہ ماں باپ کو ٹھکرا کر چلی گئی. کیوں ایسے حالات پیش آئے؟ ماں باپ کی اہمیت ان اولاد کی نظر کیوں نہیں آ پاتی؟ وجہ صرف یہ ہے بچپن میں جو تمہیں انہیں دینا تھا وہ نہیں دیا، دنیا خوب لا کر دے دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنی اولاد کو دیا جانے والا باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو نا، بچہ جب 6 سال کا ہوا، 7 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا، ہر سال اس کا برتھ ڈے کا انتظار کرتے ہو اور سوچتے ہو میرے بچے کے برتھ ڈے میں اس کو سب سے بہترین گفٹ دیتا ہوں، سب سے بہترین ہدیہ. بیٹی کو بھی باپ گفٹ دے رہا ہے، بیٹے کو بھی دے رہا ہے، لیکن وہ گفٹ کیا ہے، وہ ہدیے کیا ہیں؟ ہر سال تم جا کر دیکھ لو، کبھی کبھار جو بڑے لوگ ہیں کھلونوں سے اٹھ کر کے کبھی موبائل دے دیا، اس سے بھی اٹھ کر کے کبھی بائک دلا دیا، جس کو جو چاہا وہ دلاتا گیا. لیکن میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اگر کہوں تو فرماتے ہیں اپنے بچے کو دیا جانے والا سب سے بہترین تحفہ باپ کی طرف سے وہ اپنے نبی کی محبت ہے. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. اچھے اخلاق و کردار تحفے میں دیا ہے تو اس نے پوری دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دیا. بے شک سبحان اللہ. یہ چیز چھوڑ کر کے ساری دکان لا کر رکھ دو. ہمیں پتا ہے ہمارے بچوں کو کھلونے لیتے تو 2 دن میں پرانے ہوتے، پھر تیسرے دن وہ کھیلتے بھی نہیں. جتنے بھی اچھے کھلونے لا کر ان کے پاس رکھو، 4 دن کے، 5 دن کے، 8 دن کے ہیں، اس سے زیادہ کیا کھیلیں، سال بھر کھیلیں گے ٹوٹ جائیں گے. لیکن ان کے دلوں میں عشق رسول جو دیا گیا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ تحفہ کام آئے گا. سبحان اللہ. وہ کام آئے گا. اور اگر یہ چیز چھوڑ کر تم کچھ بھی دے دو وہ تمہارے بھی کام نہیں آئے. عزیزان گرامی اوقات، میں نے بہت سارے گھروں کے یہ معاملات محسوس کیے. وہ جوان بچیاں کیوں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہی ہیں؟ وہ جوان لڑکے کیوں اپنے ماں باپ کو غیر اہم سمجھتے ہیں؟ 4 دن کی دوستی کر کے دوست کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے لڑکا. یہ کہتا ہے یہ میرا دکھ سکھ کا ساتھی ہے. تیرا باپ کیا تھا؟ پھر تیری ماں کیا تھی جو 9 مہینے درد سنبھال کر کے تجھے اٹھا کر چلتی رہی؟ قرآن کہتا ہے جس ماں کے بارے میں کہ وہ وضعته کرہا، وہ تمہیں ایسی تکلیف میں جنم دی ہے. پتا ہے حکیموں نے کہا ہے موت کے وقت 40 ہڈیوں سے روح نکل جاتی ہے تب آدمی مرتا ہے، لیکن بچے کی ولادت کے وقت ماں کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے. وہ اس قدر درد دے کر کے بچے کو جنم دیتی ہے. 9 مہینے وہ بوجھ اٹھا کر چلتی ہے اور اس ماں کو ٹھکرا کر کے چلا جائے بندہ اور اس کی اہمیت نہیں سمجھے. اور ماں اگر رات کو پکارے کہ بیٹا کہاں اتنی دیر سے کیوں نہیں آیا تو اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے. یہ کیا جگ جگ چلتی رہتی ہے ماں باپ کی. باپ کے سامنے بیٹھنے کو یہ تیار نہیں. اور وہ لڑکے جو اس کے کچھ نہیں لگتے بس عیاشی کی طرف بلاتے، ان کے ساتھ پوری رات گپے لگائے. ماں باپ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ ماں باپ کے ساتھ وقت کیوں خراب لگنے لگتا ہے؟ اس سب کا کارن ایک ہے، قصور ان بچوں کا نہیں ہے، ان کے ماں باپ کا ہے جو تربیت میں کمی کیا. قیامت کے دن جانتے ہو یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ مولا ہمارے ماں باپ کو دکھا وہ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کیوں؟
کہا ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ماں باپ ہے، انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں خوف خدا نہیں دکھایا، ہمیں حب رسول نہیں سکھایا۔ تم کھلونے دلا کر کے ان کو گھر پراپرٹی دے کر کے تب بھی پھنسے جاؤ گے، وہاں پر پھنس جاؤ گے۔ بچے ہو تو کیسے ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیز، نجم الدین عراق کا ایک گورنر ہے، گورنر پورے علاقے کا گورنر ہے، شادی نہیں کیا، 30 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو گئی، اور بڑے بڑے رشتے آتے تھے، بادشاہوں کے بیٹیوں کے رشتے، وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ، سب ٹھکراتا رہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ عمر نکلتی جا رہی ہے، بھائی تھا، بھائی آ کر کے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی تو لڑکی پسند کر لو، نکاح کر لو۔ کہا نہیں میرے لائق دکھتی ہی نہیں ہے۔ کہا کیسی چاہیے تم کو؟ سلجوق خاندان کی بیٹی، وزیر الملک کی بیٹی، اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں۔ کہا نہیں مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں۔ کہا کیسی چاہیے؟ تمہارا کرائٹیریا کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز میرا کرائٹیریا یہ ہے ایسی بیوی ملے مجھے جو مجھے دنیا سے بیزار کرے اور اللہ کی طرف لے جائے۔ تیسری چیز مجھے ایسی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا ایسا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت یہود و نصارہ کے ظالم ہاتھوں میں تھا۔ نجم الدین نے یہ سوچا اور شادی کرنے کو تیار نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے کرائٹیریا کی لڑکی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، ملے تو کہاں ملے، شادی نہیں کرنا۔ ایک دن تقریر کی جامع مسجد میں، وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا، مغرب کے بعد درس دے رہے تھے شیخ، علاقے کے شیخ اعظم ہیں۔ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی، حجاب میں تھی۔ شیخ نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا، ست الملک ہوں، ایک فقیر خاندان کی لڑکی تھی۔ تو آپ جلال میں آئے، بزرگ جو شیخ اعظم ہے فرماتے بیٹی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آج اتنا بڑا رشتہ بھیجا تھا تو نے ٹھکرایا۔ اس لڑکی نے کہا میرے لائق نہیں تھا۔ پوچھا تیرے لائق نہیں تھا تو چاہتی کیا ہے؟ وہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا دولہا ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہ چاہتی ہوں ایسا شوہر ملے جس سے پیدا ہونے والا بیٹا بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ سبحان اللہ۔ نجم الدین اسی محفل میں بیٹھا ہوا، کہا میری سوچوں سے پوری سوچ ملتی ہے اس خاتون کی جو پردے کے پیچھے۔ اٹھا اور شیخ سے کہا حضور کیا میری سگائی یا میری منگنی اس لڑکی سے آپ کرا سکتے ہیں جو پردے کے پیچھے؟ بزرگ نے فرمایا تو دیکھا ہے اس کو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں۔ کہا تو جانتا ہے اس کا خاندان؟ کہا وہ بھی مجھے ضرورت نہیں، اس کی نیت میرے لیے کافی ہے، جو میری نیت ہے وہ اس کی نیت ہے۔ شیخ نے فرمایا نجم الدین تو علاقے کا گورنر ہے اور وہ اس محلے کے سب سے فقیر خاندان کی لڑکی ہے، کہاں میچنگ ہوگی؟ نجم الدین نے کہا پھر بھی مجھے چلے گا۔ وہ مغرب کے بعد بیٹھا، عشاء سے پہلے اسی مسجد میں نکاح بھی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اسی رات کو بدائی بھی ہو گئی، ادھر لڑکا بھی راضی لڑکی بھی راضی۔ نیتوں کا ملاپ تھا، نیتوں کا ایکجا ہونا تھا۔ یہ نجم الدین اپنی دلہن کو لے کر گیا، جانتے ہو میرے عزیزوں تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، یہ وہ حسین جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا، یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا، ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جب تربیت ہو، ان کی نیت صالح ہو تو آج بچے صالح پیدا ہوں گے۔ لوگ آج ظاہر سی بات ہے، ایک صاحب ہے وہ سوال کر رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے، اس بیان میں ایک خاتون نے آ کر کے کہا مولانا آپ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں،
کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، حسین اعظم کے تذکرے، ان کے صبر، ان کے استقامت، ان کے جذبے شہادت سب بہت سناتے، لیکن پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مولانا نے اچھا جواب دیا. وہ خاتون سوال کر رہی تھی، کہا حسین ضرور پیدا ہوگا، پہلے فاطمہ تو آئے کوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاطمہ ہوگی تو حسین بھی آئے گا. گھروں کے حالات جب درست ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ان خاندانوں میں نیک و صالح اولاد ہوتی ہے. درخت بن جانے کے بعد ہم تربیت کی سوچ رہے ہیں بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے. اب تو یہاں پر کچرا نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں، بڑے بڑے بلڈوزر لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کچرے نکلیں گے. لیکن جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، نیت کر لو صالح نیت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما، میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما، مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے، مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے. تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا. پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان ایسی دلہن ملے جو 4 لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے، بے حیا آدمی، دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے، شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ 4 لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے، اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. 3 بار فرمایا. پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی، یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے، جہنمی. تمہاری نیتیں صالح ہو، تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے. اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیج بو، فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی. اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے. نشہ کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب، دھتورا، یہ سارے ڈرگز، اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی. قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو. انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا. بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر، خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، کرنے والے بھی، دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے. کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، مال کون دیتا ہے، بچاتا کون ہے، یہ سب پتا ہے. یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا. جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت، یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں. حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر، لیکن نشہ آ جاتا ہے. کون لاتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے. جب شہر کا منصف ہی چور ہو، جب حاکم ہی غدار ہو، تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے گی. شیخ سعدی نے صحیح کہا، زمین پر ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا. یہ سب حالات ہمارے دیکھے ہوئے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اور اس کا بھی علاج، قاری صاحب آپ کہہ رہے تھے نشہ کے متعلق، میں پھر آج اظہار کرتا ہوں ڈر کے متعلق. ڈر کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈائیورٹ کر دیں گے میرے ٹاپک سے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر ڈر کے مارے کہتے ہو کہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے ٹاپک پر بات کریں، نہیں، ہمارا ایک ہی عنوان ہے حضور پاک کی محبت. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نشہ بھی ختم ہوگا، ڈرگز بھی ختم ہوگا. علاج ہماری تقریروں سے نہیں،
इलाज इश्क मुस्तफा से है, सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत मुस्तफा से है। इनके हाथों से बोतलें और ताश के पत्ते निकालो तो फिर भी तो तलब होगी, क्योंकि जो एडिक्ट होता है वो किसी न किसी चीज का तालिब होता है, किसी न किसी चीज की तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है। हम देखते हैं तारीख में क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए, नशा नहीं था, शराब नहीं था, उस वक्त भी शराब थी और नशा था, सब कुछ था, लेकिन बरसों पुराने जो शराब के आदी थे मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं। हजरत अनस एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के थे, 10 या 12 साल की उम्र थी। वो कहते हैं मैं मदीने तैयबा में शराब सप्लाई करता था। कहबा खाने जो बने हुए होते थे, जैसे दुकानें जगह जगह होती हैं, वहां पर नुक्कड़ पर कुछ चीजें बनी रहती, रात के वक्त लोग शराब पी रहे होते, ये प्यालों में भर भर करके देते थे। अनस कहते हैं, हजरत अनस, मैं शराब के प्याले भरकर लोगों को सर्व कर रहा था, दे रहा था। अचानक गलियों में, मदीने की गलियों में किसी मुनादी ने ऐलान किया। ऐलान क्या था? या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ में प्याला था, वहीं से छोड़ दिया। जिसके हाथ में प्याला था वो होंठों से लगाया था, वहीं से पटक दिया। कोई ये नहीं सोचा कि जाकर बात कर लेंगे हुजूर से, देखते हैं आज का आज पी लेंगे, कल से छोड़ेंगे। नहीं, होंठों तक लगे हुए प्याले तोड़ दिए गए। हजरत अनस कहते हैं बाहर आकर मैं देखा मदीने की सारी गलियां, मदीने की नालियां सब शराब से भरी हुई थी। हर कोई मटके लाकर पटक रहा था, तोड़ रहा था, सब बहा दिए गए। कौन सी चीज है जो 50-50 साल पुरानी शराब जमा की हुई थी? पता है अरब लोग 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब पीते थे। हाँ, 7 साल पुरानी जमा की हुई शराब मटकों को तोड़ दिया गया। कौन सी चीज है जो इनको तोड़ने पर मजबूर करती है? जिसको इकबाल कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे अजब चीज है, नारे रिसालत। वो आंखों से मेरे मुस्तफा ने वो पिलाया था जिसके बाद दुनिया की शराब हेच हो गई थी। आज तुमने आंखों से अगर पीना है तो आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं, वो कायनात का दूल्हा आज भी अपनी शान के साथ आराम कर रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वहां से आवाज आती है, वो आज भी अपने जलवे दिखा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों के घर जा रहे हैं। नहीं तो यूं ही सुन्नी पुकार कर नहीं कहता सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है क्या बात है? देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तड़प करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार, आंखों में हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है, आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं, वो एक इश्क मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक, उठाकर तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए कि मेरे अजीजों, हम लायानी चीजों में मसरूफ हैं। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने, अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो। और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइंग शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में, ये शहद दिखाती और जहर पिलाती।
ہوتا یہی ہے جتنی حسین چیزیں یہاں دکھ رہی ہیں دیکھنے میں تو شہد ہے اور حقیقت میں زہر ہے. جو پی لیتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. قاتل ہے یہ دنیا, ڈائن ہے. ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے شوہر کو مار ڈالتی, جو شوہر بدلتی. اور اعلیٰ حضرت نے 3 باتیں فرمائی اس دنیا کے بارے میں. شہد دکھائے, زہر پلائے. قاتل, ڈائن, شوہر کو جو اس سے محبت کرتا ہے یہ دنیا اسی کو مارتی اور پھر دوسرے کے گھر چلی جاتی. دیکھو ٹٹول کر کے اپنی جیبوں میں جو چیز ہے, کیا یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ تم کل کسی اور کے ہاتھ میں یہ پیسے دیکھ رہے ہوں گے. تمہارے مال اور تمہارے جائیداد کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے. ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بنکر میں رکھ کر کے بینک میں خوب حفاظت کرو, مرنا تو ہے. قبر میں بیٹھ کر دیکھو کہ تمہارے بچے اس پر ناچ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حسرت سے تم دیکھتے رہو کہ جس کے لیے میں نے کیا کیا کر کے جمع کیا, یہ میری اولاد اس طرح سے اس کا استعمال کر رہی. حقیقت میں یہ دنیا ہے جو روز ہاتھوں میں بدل کر جاتی ہے, تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی. جو چیز ہمیشہ تمہارے پاس رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ وہی چیز ہے جو تمہیں بے خوف کرتی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو حضور کی محبت میں سرشار ہوتا ہے پھر دنیا کا خوف اس سے نکل جاتا ہے اور دنیا کی تمام تر یہ برائیاں اس کے دل سے نکال دی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ذکر کر رہے ہیں. مرنے کے بعد جب تمہیں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں. یاتیانی ملکانی, 2 فرشتے آئیں گے. عینانی ازرقانی, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے. سختی سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. پھر حضور کے بارے میں دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ 3 سوالات معلوم ہے کہ نہیں؟ قبر میں ہوں گے, پتہ ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے. وہ فرشتے آ کر جھنجھوڑ کر سوال کرتے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت آسان سوال ہے, بول دوں گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور حضور کے بارے میں بتا دوں. یہاں پر قبر کے جوابات دینے کے لیے کچھ لوگوں کو سالوں بیت جاتے ہیں. کیوں؟ مرنے کے بعد میموری لاس, جو دنیا میں تھا وہ سب بھلا دیا گیا ہے. وہاں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہے. اب اس کو ہی بات یاد آ سکتی ہے جس کو اللہ یاد دلائے. جو دنیا میں اللہ اور رسول کو یاد نہیں کرتا تھا وہاں کیا یاد کر پائے گا. اب سنو, حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر, توجہ چاہو, اے عمر تیری قبر میں یہ 2 فرشتے آئیں گے, سوالات کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دو گے؟ اب حضرت عمر کی باری تھی. قبر میں پوچھے جانے والوں کا جواب کیا دیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بات بتا دیں, وہ فرشتے جو 3 سوالات کرنے والے ان کا جواب میں کیا دوں گا وہ بات کی بات. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں حشر میں بھی باقی رہے گی. اب حضرت عمر جھومنے لگتے کہتے یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے, منکر نکیر کو میں خود دیکھ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہیں تو پھر کس بات کی فکر؟ اسی کو کہا اقبال نے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کے پاس یہ حب رسول ہو, عشق مصطفیٰ ہو, پھر اس کے لیے دنیا ہیچ کمتر ہے. اس کا یقین بڑھ جاتا ہے, اس کا توکل بڑھ جاتا ہے. اس لیے اے نوجوانوں آج میں نے محسوس کیا ہے ہمارے پاس جمع کرنے کی کوئی چیز نہیں رہی. جو جمع کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل کی چلی جاتی, لیکن جتنے لوگوں کو جمع کرنا چاہ وہ بھی ٹوٹتے رہ جاتے ہیں. دنیا میں آپ زندگی گزار کر کے دیکھ لینا, یہ دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے رہ جاؤ کہ کبھی پورے ہاتھ میں نہیں آتی. یہ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح کہ وہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے جس کو کوئی سمیٹتا رہتا ہے, ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا, ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا. دنیا پوری زندگی پر تمہارے ساتھ یہی تماشا کرتی رہ جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد کر لو,
आला हजरत ने कहा सारी दुनिया को समेटते समेटते कोई आता ही नहीं, इसको राजी किया वो नाराज हुआ, उसको राजी किया ये नाराज हुआ। क्यों सबकी रजा की कोशिश करते रहते हो? एक को राजी करो जिससे खालिक भी राजी हो जाए, एक को राजी करो। और सहाबा ये पॉइंट जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, मुस्तफा को राजी करना शुरू किया। अगर नबी राजी है तो पूरी कायनात राजी। अल्लाह तबारक व तआला सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत खुद डालेगा। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाला अगर वो 70 पर्दों के अंदर भी छुपा रहे, अल्लाह उसकी मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, दिल में हुब्बे रसूल बसा करके देखो, जहां से गुजरोगे वो जंगल मंगल बनता ही रहेगा हर जगह। मेरे अजीजों में तो बहुत कमतर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, लेकिन मुझसे जो निस्बत जुड़ी हुई है वो नाम मुस्तफा की। दुनिया मुझे जो पहचानती है मेरे बाप के नाम से नहीं, मुस्तफा के कदमों के नाम से। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं, या रसूल अल्लाह मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमने देखा है उनकी जो बात करता है हर दिल पे राज करता है। 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी महफिलों से आला हजरत का नाम जाता नहीं। वजह क्या है? वो फलसफी थे, वो साइंसदान थे, बड़े परहेजगार थे, मंतिकी थे, आलिम थे, फकीह थे। इस सब की वजह से नहीं, वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो इसलिए कि सीना कूट कूट कर भरा हुआ था इश्क रसूल, सुभान अल्लाह, बेशक मोहब्बत मुस्तफा से भरा हुआ था। इसलिए दुनिया आज भी सरों पर रखती है, आंखों पर रखती है। और हमने देखा है 700 साल भी गुजर जाए, 800 साल भी गुजर जाए, हमारे मजमे का बच्चा बच्चा जानता है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ, इसके अशार अरबी में है, समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी झूम जाते हो। किसने पढ़ा था ये भी नहीं मालूम, लेकिन 700 साल पहले एक ऐसा आशिक रसूल था जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिस्तर पर लेटा है। सारे हकीमों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, हाथ और पैर उठाए नहीं जा रहे थे, और आजिज और मजबूर होकर अपने बिस्तर पर लेट करके ये पुकारा था, मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरि जीरानिन बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमद البرق في الظلماء من إظمي فما لعينيك إن قلت اخففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 170 अशार हैं, पढ़ूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आशिक रसूल ने पुकारा था, सुबह हुई नहीं, आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उस आशिक रसूल की बात इसलिए पढ़ता हूँ कि पढ़े हुए 700 साल गुजर गए, अशार में आज भी असर है,
آج بھی اثر ہے. ہم نے بھی پکارا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے مناظر, ہم نے بھی وہ جلوے دیکھے, لیکن اس بوسیری کا قصیدہ اللہ نے ہر جگہ مشہور عام کر رکھا, اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے وہ قیامت تک دلوں پر راج کرتا. سبحان اللہ. بے باقی شک تم کچھ بھی جمع کر لو, جو بھی عہدے منصب, ارے کل گزر جانے دو, پرائم منسٹر بھی بن جاؤ, چیف منسٹر بھی بن جاؤ, جہاں کرسی ہٹی پیپر کے ٹکڑے میں بھی تمہارا نام نہیں آئے گا. دنیا بنا دیتی ہے کہاں سے کہاں. وہ 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے جن کو حکومت نے سائیڈ لگا کر رکھا ہے, کسی مجلس میں بلاتے بھی نہیں. ایک زمانے میں وہ دبنگ کہلاتے تھے, پوری دنیا کو بھڑکاتے تھے. آج تو موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں, نہ موت آتی ہے نہ کوئی ملنے آتا ہے. یہ حالت کیوں ہو گئی؟ دنیا جمع کیا, تخت جمع کیا, تاج جمع کیا, لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں جو وابستہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے. یہاں حضور کی غلامی کا حال یہ ہے, جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی. بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور معین ملت, اشرفی دولہا, محافظ ناموس رسالت. سبحان اللہ. اور اصل بات تو یہ ہے, محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا. یہاں کوئی پرانا نہیں ہوتا, کوئی پرانا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار, جب تمہیں یہ ساری چیزیں ہم صاف بتا رہے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, ادھر ادھر نہ جاؤ. پھر بریلی والا کیا کہتا ہے سنو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک بات بتا رہا ہوں آپ, قبر کے 3 سوالات ابھی میں نے ذکر کیا نا, ایک بہت عظیم نکتہ, ایک بڑے مفکر ہیں, انہوں نے فرمایا بڑا عظیم ہے. 3 سوالات کر رہے ہیں فرشتے, توجہ. پہلا سوال کہتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تیرا رب کون ہے؟ فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے تیرا رب کون تھا, قبر میں پوچھ رہے تیرا رب کون ہے؟ کہے گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا مرنے سے پہلے, کیا تھا نہیں کیا ہے. مردہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. لیکن جب تیسرا سوال آتا ہے حضور کو دکھا کر کے, اب فرشتے یہ نہیں کہتے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, بلکہ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب یہاں کیا کہتا ہے نہیں, یہاں یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر, اس لیے کہ جلوہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی پکارے گا, اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن وہاں سوال کے جواب میں فرشتوں کو نہیں چاہیے ابھی کیا کہتا ہے, ابھی کیا کہتا ہے یہ نہیں, بول کیا کہتا تھا. اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, نہیں افسوس ہے معلوم نہیں, میں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا, صلاۃ و سلام پہ لڑتا تھا, اور ان کے لیے تو میں کیا بشر نور کے جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا, غیب اتنا ہے اتنا ہے اسی پر پڑا رہتا تھا. تمہارا تو یہی ہوگا, اور سنی مچل کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو, ہاں میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہوں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں سے سنی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے, اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, علماء اہل سنت, حضور معین ملت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہر صاحب. سبحان اللہ. بس خلاصہ کلام یہ ہے, وقت کی نزاکت کا مجھے اندازہ ہے, حاصل کلام لب لباب یہی ہے, ہماری تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے, وہ طیبہ شفا خانہ ہے. اس در پاک سے وابستگی تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالو. ایرے غیرے نتھو گھیرے کے لیے تمہارا دل نہیں بنا. اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. وہ سر ہی کیا ہے جو حضور کی محبت پر مٹنا نہیں چاہتا, وہ 2 کندھوں پر بوجھ ایک کدو ہے. اور وہ دل جو حضور کی محبت سے سرشار نہیں, وہ تو ایک چھیچڑا ہے, ایک لوتڑا ہے.
असल दिल तो वो है जो उनके नाम पर धड़कता हो, असल दिल वो है जो उनकी याद से मामूर है। दुनिया की जब बात आए तो ठुकराए और अपने नबी की अजमत को सलाम करे। बेशक। दुनिया तुम्हारे इम्तिहान लेगी। मैं जानता हूं मेरे अजीज, लोग ये डरे हुए भी हैं। मेरे हालात को देखकर लोगों ने ये सोचा था एक बड़ी आवाज को दबा दें, छोटे तो यूं ही दब जाएंगे। उनको पता नहीं जिस चीज के लिए तुम दबा रहे हो, यहां तो कानून ही अलग है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। बेशक। जिस चीज को दबाना चाहते हो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं। हाँ, मेरे बाप दादाओं की बात कर रहा होता, खेती बाड़ी की बात कर रहा होता, प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता, या मैं कोई पार्टी बना करके वोट मांग रहा होता, दबा देते, मर जाता, फिर दूसरा कोई उठने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन नामे मुस्तफा की बात ऐसी है, नामे मुस्तफा की बात ऐसी है। मक्का वालों ने देखा है, अंगारों पर सुला करके भी देखा, हाथ पैर आंख कान नाक सब काट करके भी देखा, सब देखती आ रही है दुनिया। ना वो नाम कल कम हुआ था, ना आज कम, और ना ही कयामत तक कम होगा। बेशक। क्योंकि कानून है ये, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और हालात की बात जहां तक आती है, मैं कहूंगा मेरे अजीजों, हजरत बहुत हमारे मुतालिक फिक्रमंद रहते हैं और बार बार पहले से भी कहते आए, बाद में भी कहते रहे, अब भी कहते हैं। वो बड़े हैं, उनकी नसीहत सर आंखों पर। हमारे लिए वो फिक्रमंद इसीलिए कि लोगों का ताल्लुक हमारे से बना है, दीन से वाबस्ता है, इसलिए उनकी बुजुर्गी और उनकी सोच और उनका फिक्र करना अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत। आमीन। लेकिन मैं एक कानून जानता हूं, जो हुजूर पाक की असमत और उनके नामूस की बात करता है वो इम्तिहानात से गुजारा जाता है। बेशक। बेशक। फिर ये नहीं होगा सिर्फ हलवा पराठा खाएंगे, दावतें लूटते रहेंगे और लोगों के यहां जाकर के अपनी शान का इजहार करते रहेंगे। मैं ये जानता हूं ये नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर पाक की मोहब्बत और अजमत और उनके इश्क की बात करेगा तो फिर आजमाया भी जाएगा। उसके लिए तो तैयार रहना ही होगा, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? कुछ लोग ये कहते हैं क्या हुआ, सारा नुकसान तो हुआ, माल का नुकसान, इतने दिनों का नुकसान, बीवी बच्चों से दूर, पता नहीं कैसे कैसे स्ट्रगल किए, कौन कौन सी मुसीबतें देखी। लेकिन मेरे अजीजों, उन्हें क्या अंदाजा, हमें क्या मिला, वो हम जानते हैं। लेकिन एक बात ज्यादा से ज्यादा ये, हमारे दिन खराब करोगे, माल खराब करोगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल क्या, जब हमने कहा फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान, तो फिर दुनिया क्या रह जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इम्तिहानात से गुजारे जाओगे, लेकिन एक ही दौलत अपने साथ रखो। दुनिया समेट करके तुम बचा ना पाओगे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत समेट कर रखोगे तो एक कब्र में भी जाएगी और हशर में भी जाएगी। काम आने वाली चीज की बात कर रहा हूं। और आंखों को बचा लो, जिस हुस्न के फरेब में तुम फंसते चले जाते हो, ये जाहिरी हुस्न है, थोड़े दिनों के बाद पिघल जाने वाला, खत्म हो जाने वाला। और ये वादे मवादे, ये मुआहिदे, ये सब टूट जाने वाले। हमें पता है कितने आशिक माशूक हैं जो चांद तोड़कर लाने वाले थे, अपनी महबूबा के लिए तारे तोड़कर लाने वाले थे। उनकी महबूबाएं शिकायत करती है शादी के बाद, हजरत ये तो कान की एक बाली भी नहीं लाता, तारे लाने वाला था, घर में राशन और आटा नहीं लाता, चांद पर लाने वाला था। ये सब दुनिया मजाजी इश्क के ढकोसले। लेकिन हम जानते हैं जिन्होंने हुजूर से कहा था मेरी जान आप पर कुर्बान, मुस्तफा ने उन्हें छोड़ा नहीं, फिर छोड़ा नहीं, और अल्लाह ताला ने उन्हें उठाकर कहां से कहां पहुंचाया। आज भी दुनिया ये कहती है हुजूर की मोहब्बत में जो हुजूर को एक बार देखा है वो पूरी उम्मत के गौस अब्दाल कुतुब से भी आला है। किसी गौस का भी मकाम वहां तक नहीं पहुंच सकता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का मकाम है। उनके कदमों की धूल तक भी नहीं पहुंचता। ये बात याद रखें, यही एक दौलत है जो तुम्हें बहुत बुलंद करती है। आज मुझे जो पहचानती है दुनिया में वो जानता हूं सिर्फ इसी बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था,
या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम जिससे जुड़ता है वो देखा है मनाजिर, वो देखा है जलवे। इसीलिए उठो ए नौजवानों, आंखों को तैयार करो उस जलवे जहां आरा की जियारत के लिए, जिसका एक बार समा जाना तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। नशा है छूट जाएगा, जिहालत है खत्म हो जाएगी, बदकिरदारी है सीधे हो जाओगे। हमने तारीख देखा है, जो डाकू थे, चोर थे, जैसे जैसे थे, एक दौलते इश्क मुस्तफा क्या आई, उन्हें कहां से कहां बनाई। फुजैल बिन अयास कौन है, हबीब आजमी कौन है, इनकी तारीखें पढ़ो। बिशर हाफी कौन है, किस दौलत ने इन्हें विलायत के आला मकाम पर पहुंचाया है। वो नबी पाक की मोहब्बत है, उनकी अजमत है। इसीलिए मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, आज लोग ये पूछते हैं क्या मिलेगा, तुम्हें अंदाजा नहीं क्या मिलेगा। इन आंखों को नशा से अगर मुक्त करना चाहते हो, एक खुमार अपने आंखों में डालो, नशा हर तरह का छूटेगा, शराब भी और ड्रग्स भी, सारी चीजें छूटेंगी। एक तमन्ना करो, एक तमन्ना करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में। अल्लाह ताला जिस दिन ये दुआ तुम्हारी कबूल कर ले और वो दिन आ जाए, और इतना ही नहीं, बारगाह मुस्तफा में भी पुकारा करो। वो गैरतमंद रसूल है, वो सखी रसूल है, लजपाल रसूल है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। पुकारने वालों ने पुकारा है, जिसने जैसा पुकारा वैसे उसे अता किया गया है। देर लगेगी, कभी तो वो वक्त आएगा, कभी तो वो रात आएगी जब तुम्हारा नसीबा जाग रहा होगा, हर चीज छूट चुकी होगी। आमिना का लाल तुम्हारे घर तशरीफ लाया होगा और फिर तुम भी पुकार करके वही कह रहे होगे जो पीर मेहर अली शाह ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखबूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़िया। फिर इकबाल की बात आएगी, इकबाल कहेगा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उसी जलवे को देख करके बरेली से आवाज आई थी, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहार अब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो वक्त आएगा और आएगा और उस दिन हर आवाज पुकारेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह।